جمعرات اور جمعہ کے دن کا سب سے بڑا عمل وہ ہے انا اعطیناک الکوثر اور یا حیو یا قیوم۔ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ ہر ایک دانہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کی بارگاہ سے دلوا سکتا ہے، کیونکہ اس عمل سے ہر چیز مل جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے خزانے آپ کو مل جائیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اللہ کا کرم برسے اور آپ کی ہفتے کے دن سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، کہتے ہیں یہ عمل بعد میں ختم ہوتا ہے، بندے کی حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ عمل کیسے کرنا ہے، کس چیز کے اوپر کرنا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، چند منٹوں کا یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ 1 منٹ کا عمل آپ کی ہر تقدیر کو بدل دے گا، قسمت کو بدل دیتا ہے، بدبختوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے، گھر سے نوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے جمعرات کا دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ پورے ہفتے میں جن 2 دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے نا، وہ جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ ان دونوں دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اور مقام دیا ہے۔ جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن، اس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، افضل ترین دن ہے۔ جمعرات کا دن، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس لیے یہ دونوں دن ہی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اپنے حاجت مقصد کی نیت کریں۔ آپ مقروض ہیں تو قرضے سے نجات کی بات کریں، یعنی آپ یہ نیت کر لیں، یا اللہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے تو میری غیب سے مدد فرما، اور اس عمل کی برکت سے مجھے قرضے سے نجات عطا فرما۔ تو آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہنے، یعنی اپنے مقصد اور اپنی حاجت کی نیت جو کرنی ہے، اس میں آپ نے یہ الفاظ 3 بار بولنے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے اس طرح یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور عمل کا آغاز کرتے ہوئے تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کو پڑھ کر پھر آپ نے جو ہے وہ 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ اکثر اعمال کے اندر 3-7 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس عمل کے اول آخر جو ہے وہ آپ نے 2-3 مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سے تسخیر خلق ملتی ہے، محبت ملتی ہے لوگوں کی، کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راحت اور رحمت کے باب کھول دیتا ہے، اس کی قسمت کا جو ہے وہ ستارہ چمک جاتا ہے۔ اس لیے کہ درود پاک پڑھنا عمل کے اول آخر 9 مرتبہ، یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ درود پاک سے پڑھنے سے 5 عظیم فائدے بندے کو ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے دل میں حضور کی سچی محبت داخل ہو جاتی ہے، اور جس نے جمعہ کے دن اور جمعرات کے دن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کسی بیمار کے پاس تشریف لے گئے، اس وقت نزاع کا عالم طاری تھا، ان سے پوچھا موت کی کرواٹ کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس پر موت کی سختیاں نہیں آتی، موت کی تلخیاں نہیں آتی اس بندے کے اوپر۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے کہ زندگی میں اس کی پریشانیاں نہیں آتی، زندگی میں غم نہیں آتے، زندگی میں وہ دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور نبی پاک خاتم النبیین پر ایمان لانے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان، مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت اور عقیدت کی جائے، کیونکہ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کرنا یہ ہر ایمان والے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اب خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی علیہ السلام کی تعریف، اللہ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدا بندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں جانے کا سبب، دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔
اس لیے دوستو یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اب آپ نے 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ نیت کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ کو آتا ہے، اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ افضل ہے، ورنہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت درود پاک پڑھے شام تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ، حضور فرماتے میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ چوتھا حصہ؟ حضور نے فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی آپ پر اس سے بھی زیادہ؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم سارا دن بھی پڑھو تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی کافی ہوگا۔ یعنی یہ درود پاک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، میں آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ کھجوروں کے باغ میں داخل ہو گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر فرما لی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا تاکہ قریب ہو کر دیکھو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فرمایا کہ بے شک جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پاک پڑھے گا اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر ہوں گی، جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ کی سلامتی اس کے اوپر ہوگی۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو آپ نے جو تعداد بتائی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں میرا نام لیا جائے اور جو شخص مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو قیامت کے دن اور دنیا میں بھی وہ شخص ذلیل و رسوا ہے، قیامت کے دن بھی اس کی معافی کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی ذات پر ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے پکڑ فرما لے، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے ہمیں تو چاہیے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں تو کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فائدے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس میں برکت آئے گی اور وہ کام تمہارا پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ جیسے ہم نے اس عمل کا آغاز بھی اسی ترتیب کے ساتھ بسم اللہ سے کیا تھا۔ پھر فرمایا شیطانی اثرات سے اس بندے کی حفاظت ہوگی اور تمام شر سے اس بندے کی حفاظت ہوگی، مصیبتوں سے اس بندے کو نجات مل جائے گی، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس کے رزق میں بے حساب اضافہ ہوگا، قبر میں بھی اس کی حفاظت ہوگی، نیک اعمال بھی اس کو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے گا، نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، گناہوں سے معافی مل جاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح دشمنوں پر حملہ بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا کرتا ہے، اسی طرح اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اور اسی طرح اولاد کی حفاظت ہوتی ہے، گھروں میں برکت آتی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ اس کے بہت زیادہ ہزاروں فائدے علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی تعداد ہے، اس تعداد کی میں آپ نے کمی پیشی کیے بغیر اس کو پڑھنا ہوگا۔ اور جو چیز میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کریں گے، اور اس میں کسی قسم کی تعداد میں آپ نے کمی یا اضافہ نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کی جو تعداد ہے وہ بڑی اہم اور ضروری ہے جو آپ نے پوری کرنی، 121 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔
لیکن جیسے میں نے کہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں کرنے، اگرچہ عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم وقت لگ بھی جائے لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کے لیے برکت والا ہے، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو اس کو تصور میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بغیر تصور اور بغیر خیالات کے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا اور برکتیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جب یہ سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیں، اس کی برکت پتہ ہے کتنی، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ اس کا اگر میں آپ کو پوری وضاحت بتاؤں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، میں اختصار کے ساتھ بس اتنا بات بتاؤں گا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے، یعنی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر آپ اس سورہ مبارکہ کو اس تعداد میں اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اور پھر کہا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے معاف فرما دیتا ہے کہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا اجلا بنا دیتا ہے، اور اس قدر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کی برکت اس قدر ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق کے یعنی رزق کی برسات ہوتی ہے، رزق اس طرح آتا ہے جیسے موسلا دھار بارش آتی ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ صاحب کشف بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی خزانے بھی عطا فرمائے گا، اس کا دل بھی منور اور روشن ہوگا، اور اسی طرح اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام دشمنوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں پڑھنی ہیں، وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، آپ نے ان کا ورد کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی خاص ترتیب ہے، جس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے یعنی یا حیو یا قیوم، ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے آپ نے، اور دونوں کو اکٹھا پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے، ایک تصور کرنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ جب بندہ یا حیو کا مطلب ہے زندہ اور یا قیوم کا مطلب ہے قائم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو قائم و دائم فرمائے گا اور ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس میں صحت ہوگی، جس میں تندرستی ہوگی، جس میں اللہ کی رحمت ہوگی، جس میں اللہ کا فضل ہوگا۔ تو اس لیے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ جب کوئی کام بگڑنے لگتا ہے اس کو سنوارنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے قیوم وہ ذات ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرے خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے۔ اور یہ جو الفاظ لیے گئے نا یہ قرآن مجید کی اس عظیم آیت سے لیے گئے ہیں جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کی شان اور عظمت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ تو اس سے معلوم ہوا معبود ہونے کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود نہیں بن سکتی۔ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے مشکلات ختم ہوتی ہیں، ایسی مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہوں، یہ ایسی مہم در پیش آ گئی ہو جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہو، تو اس کے پڑھنے سے بگڑے ہوئے کام سمجھ جاتے ہیں۔ جو مشکل بھی در پیش ہو، حل نہ ہوتی ہو، ایک عمل کا قول ہے سخت سے سخت مشکل بھی اس عمل کی بدولت حل ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کو وہ قائم کرنے والا ہے نا، ہر چیز کو اگر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، خلوت میں بیٹھے اس عمل کو کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا یعنی کہ آپ کے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، تسخیر خلق ملے گی، اور پھر بندہ ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے، گھروں میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، راحت آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ہزاروں فائدے ہیں، اور ڈاکٹر، حکیم، طبیب ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ نفع بخش ہے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے واقعات میں نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کے حالات بدلے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس کی سرداری کے کیا کہنے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ پھر اسی دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن جنت میں داخل کیا تھا، اسی دن جنت سے نکالا تھا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، دنیا جب ختم ہوگی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ تو یہ بڑے مبارک لمحات ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اس کی برکتیں حاصل کریں تاکہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل برسے، اور اس دن کوشش کریں کہ آپ اس عمل
عمل کو دونوں میں سے کسی ایک دن یہ کر لیں تاکہ آپ کو یہ ساری برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اب ان دونوں اسماء کو جیسے میں نے کہا اکٹھا پڑھنا ہے، ایک شمار کرنا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس تعداد کے برابر ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کو آپ نے 797 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔